सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। सियासी बहरान रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। मुज़ाकरात या मजाक रात समझ में नहीं आ रहा कि असल में हो क्या रहा है। एक तरफ पकड़ धक्कड़ रोजाना की बुनियाद के ऊपर केसेस, रोजाना लोगों का धरा जाना, उसके बाद फिर मुज़ाकरात के नाम के ऊपर वो ढकोसला जो हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर पब्लिक को दिखाती आ रही है, वो एक आईना है जिसमें अगर अपनी शक्ल देखे तो वो डर सी जाए। उसकी वजह यह है कि ऐवान के अंदर खड़े होकर हमेशा मौजूद अदलिया के ऊपर तज़हीक आमेज जुमले कसे जाते हैं। मुल्क का वज़ीर दिफा, मुल्क की रियासत तस्वुर किया जाता है। वज़ारत दिफा मुल्क के अवाम को रिप्रेजेंट करती है और वज़ीर दिफा जब पार्लियामान के अंदर खड़े होते हैं तो सोचते समझते नहीं कि उन्होंने बयान देना है तो कैसे देना है, और बयान देने से असरात होंगे तो आखिर किस तरह के होंगे। क्योंकि अगर हमारे किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठे हुए मौजूद रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर शख्सियात के खिलाफ कोई बात होगी तो हमारा चैनल तो कम से कम एयर नहीं करेगा, और वो जो बात करते चले आ रहे हैं उस बात के मुज़मरात क्या हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। आज प्रोसीडिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान के अंदर होने वाली कार्रवाई मुख्तलिफ दिनों के अंदर जो हुई उसकी तमाम तर रिकॉर्ड्स को तलब कर लिया, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली में रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया है। अब तौहीन पार्लियामान का बिल मूव करके मंजूर कराने की बात की जा रही है। इसके ऊपर तमाम फरीकैन जो हुकूमत के अंदर हैं उनका इत्तफाक भी हो चुका है। लेकिन सवाल यह बनता है कि जब एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं उसे रात को मजाक बनाकर पब्लिक के सामने रख दिया जाता है, और इस बात को मद्देनजर रखे बगैर कि आने वाले दिनों में इसके असरात होंगे तो क्या होंगे। क्या आइन के कवर के अंदर गैर कानूनी काम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है? उससे बड़ा सवाल यह है कि अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मंत्रा सिर्फ मंत्रा है और अदालत से आने वाले फैसले आपके अपनी मर्जी के मुताबिक अगर नहीं हैं तो फिर आप जो चाहें जो जी में आए आप करते चले जाएं। अवाम तो गए भाड़ में, और अवाम वाकईतन गए भाड़ में, क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट जिनका ताल्लुक फॉरेन से है यानी बैरून मुल्क से है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट है वो 62% को टच कर सकता है। 62% महंगाई इस मुल्क के अंदर होगी तो एक आम आदमी का क्या होगा। लेकिन पार्लियामान के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर 8 डिशेस पर मबनी खाने हो रहे हैं, जोहराने हो रहे हैं, एंजॉय किया जा रहा है। पब्लिक गए भाड़ में। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग द फाइनल टॉक्स। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। आज के हमारे मौजूद मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर, आपका ताल्लुक स्वाबी खैबर पख्तूनख्वा से है, इंतहाई मुदब्बर शख्सियत जनाब असद कैसर साहब। सर, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो ये आमदन, गुफ्तन, नशस्तन, बर्खास्तन, ये क्या हो रहा है मुज़ाकरात के नाम पर? सर, बहुत अफसोस है कि जिस तरह मतलब एक बहुत संजीदा और मुल्क के एक पुरशनकुल हालात को मतलब उसको सामने रखते हुए होनी चाहिए कि हम बहुत सीरियस डिबेट करते, डिस्कशन करते, लेकिन ये सिर्फ जो है ना एक वो सीरियस डिबेट तो सीरियस लोगों से की जाती है ना। असल में ये बेसिकली खाना पूरी चाहते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने एक डायरेक्शन दी या जो उन्होंने एक बताया एक कि आपस में बैठो, तो ये सिर्फ जो है ना वो आंखों में वो धूल झोंकना नहीं होता। धूल झोंकना मतलब वो जस्ट वो आई वॉश के वो टाइम वेस्टिंग एक्सरसाइज। यस, और उनका ख्याल है कि कोई 14 मई गुजर जाए ताकि वो जवाब भी ख़त्म हो जाए। देखिए, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि ये जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जब आप एक पोजीशन पे पहुंचते हैं तो फिर आपकी ज़ाती इंटरेस्ट, आपकी ज़ाती ईगो, आपकी पसंद और नापसंद ख़त्म हो जाती है। अब अगर मैं असद कैसर की हैसियत से
کوئی مجھے اچھا لگتا ہے کوئی برا لگتا ہے، کوئی میرے مفاد ہے یا میرے مفاد کے خلاف ہے، تو وہ میں اس وقت میرے لیے ٹھیک ہے جب میں اپنے ذاتی معاملات کو ڈیل کروں۔ جب آپ پوری قوم کی نمائندگی کریں اور آپ کے فیصلوں کی وجہ سے پورا قوم متاثر ہو تو آپ کو اپنی ذاتی انا، ایگو، پسند ناپسند، انٹرسٹ سب کو بالاتر رکھ کے قومی سوچنی ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں کرائسس ہے، ملک میں اس وقت جو ایک پولیٹیکل بہت بڑی جو ہے نا ایک انریسٹ کی کیفیت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں سنجیدگی سے بیٹھا جائے، سچویشن کا تدارک کیا جائے اور پوری انالیسس کر کے ایک کنکلوژن تک پہنچا جائے۔ یہ پوائنٹ سکورنگ نہیں، آپ کی نظر میں کس طرح کا کنکلوژن ہونا چاہیے؟ دیکھیں کنکلوژن تو اس ملک کے اندر مطلب آپ دیکھیں 90 دن سے اوپر ہو گئے، پنجاب میں آپ کی نگراں حکومت بیٹھی ہے، روزانہ چھاپے پڑ رہے ہیں، بزدار صاحب کو آج گرفتار کرنے لگے تھے، کل چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو اینڈ رزلٹ یا کنکلوژن تو وہی ہے جو پار کوریڈور سے آئے گا، مطلب ادھر تو صاف نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں ملک میں تو اس وقت کوئی قانون نہیں ہے، بالکل آئین معطل ہے، معطل ہے، بالکل آئین معطل ہے، ایبروگیٹ ہو چکا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں بالکل، اور اس کی ٹرو سینس میں نہیں ہے، ٹرو سینس میں نہیں ہے۔ سپریم کورٹ ایک کوشش کر رہی ہے اور وہ کوشش کر رہی کسی طرح پروٹیکٹ کرے۔ ہمیں افسوس ہے کہ وہاں بھی ایک ڈیوائڈ ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر یہ ہو گیا تو ملک جو ہے نا انارکی کی طرف چلا جائے گا، ملک میں سول وار کا خطرہ ہے۔ مطلب جب آپ کا آئین ٹوٹ جائے گا، جب آپ سپریم کورٹ کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، جب آپ کہیں گے کہ میں نہیں مانتا، جب آپ پارلیمنٹ میں باقاعدہ اس قسم کی تقاریر کرے کہ میں جو ہے نا میرے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، حالانکہ آرٹیکل 68 بالکل واضح ہے کہ آپ جو ہے نا جوڈیشری کے اوپر یا ججز کے کنڈکٹ پہ آپ کوئی ڈسکشن نہیں کر سکتے پارلیمنٹ میں۔ لیکن وہ پارلیمنٹ کا کور لیتے ہیں نا، پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ کی جتنی بھی پروسیڈنگ میں آپ اسپیکر رہ چکے ہیں وہ کسی کورٹ آف لا کے اندر چیلنجبل نہیں ہے، اپارٹ فرام دا ڈپٹی اسپیکرز رولنگ جو ہو گئی اور اس کا نتائج ہم سب نے دیکھ لیے۔ لیکن پارلیمنٹ میں جو بات کر رہا ہے وہ کہاں ایڈمیسیبل ہے؟ کورٹ آف لا میں کہاں چیلنج کیا جا سکتا ہے اس کو؟ دیکھیے تبھی تو وہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کر رہے ہیں۔ یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں۔ یہ اگر ہمارے خلاف کامیاب ہوئی تو اس کی واہ واہ، اور ابھی اگر ان کے خلاف فیصلہ تو یہ روئے۔ یعنی سوال یہ ہے ہم نے تو ایکسیپٹ کر دیا، اور میں نے اس کے خلاف جو ہے نا یہ جو کہتے ہیں نا ابھی جو آج ڈسکشن ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ اس کو بلائے گی اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا یہ نہیں کر سکتے اور اس کے اندر معاملات میں نہیں، پارلیمنٹ کا ریکارڈ طلب نہیں کر سکتے یہ کہا گیا، اور وزیر دفاع صاحب نے تو اتنا کچھ کہہ دیا کہ میں وہ کامنٹ کر بھی نہیں سکتا ٹی وی کے اوپر۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وزیر دفاع کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا وہ بولتا ہے۔ شاید کہیں سے اس کو کوئی تبکی ملی ہے، کیا بولتے رہو، ہاں، لیکن میں اس کو جانتا ہوں اچھی طریقے سے، تو اچھا ہے کہ ایک ذمہ دار عہدے کے لحاظ سے اس کو بہت احتیاط سے بولنا چاہیے۔ اس وقت آپ مطلب اس وقت مطلب 60+ ہے خواجہ صاحب، 65 بلکہ 70 کے قریب ہوں گے۔ صحیح بھائی اس سے زیادہ آپ کو کیا سیاست میں ملے گی؟ اس عمر میں ہو، اس ایج میں ہو، اور آپ اتنی جذباتی باتیں کر کے کہ آپ جو ہے نا آگ پہ تیل ڈالے رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ اس سے ملک کا کوئی فائدہ ہوگا۔ ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے یہ ملک کا فائدہ کرنے آئے ہیں اسد کیسر صاحب؟ ابھی تک مطلب 12 مہینے میں ہمیں یہ سمجھ آئی ہے یہ ملک کا فائدہ کرنے آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سفید بالوں کی، اپنے سفید بالوں کو دیکھ کے ملک کے اوپر رحم کرے، سچ کو سچ کہے، جھوٹ کو جھوٹ کہے، غلط کو غلط کہے، حق کو حق کہے۔ تو دیکھو یہ کب تک ہوگا؟ ہم نے اس ملک کا بھی سوچنا ہے کہ نہیں؟ یہی آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس وقت تو ملک میں کوئی قانون نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے کہا جو پرویز الہی صاحب ہے، یعنی میں تو کہتا ہوں کہ یہ اس قسم کا رویہ تو کشمیر میں بھی نہیں ہو رہا، جو ادھر ہو جس طرح اندر گھسیڑ دی گئی، یہ تو ایسے مناظر پیش کرے جیسے ہم کشمیر میں ہوں، جیسے ہم فلسطین میں ہوں۔ اس میں کیا فرق ہے؟ قانون کے احترام نہیں ہے، جس کو جی چاہو اس کو بے عزت کرو، جس کو چاہو اس کو انسلٹ کرواؤ، اس کا تضحیق کرواؤ، کیمپین کرو، سوشل میڈیا پہ کیمپین کرو، پابند سلاسل کرو، ان کے خلاف جو ویڈیو نکالو، پھر اس کو ڈراؤ دمکاؤ، پھر اس کی پولیٹیکل اپلیکیشن چینج کرواؤ۔ یعنی یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا۔ میں ان پاور کوریڈور کو بھی کہتا ہوں، دیکھیں اگر کوئی اس ملک کا وزیر اعظم ہے، کوئی اس ملک کا
आर्मी चीफ है, कोई चीफ जस्टिस है, या कोई जो प्रेसिडेंट है, जो भी बड़े ओहदे पे है, वो तब है जब ये पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। बेशक। खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान को कुछ हो गया तो किसी का ओहदा नहीं रहा। हम सब मिलके पाकिस्तान का सोचे। इस वक्त हम क्या कहते हैं? हमने कोई इलीगल अनलॉफुल डिमांड किया है? नहीं, आप तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, इलेक्शन की हम तो कहते हैं कि भाईजान अवाम से मैंडेट लो, अवाम के पास रुजू करो, ड्यू टाइम पे लो, ड्यू टाइम पे लो, अवाम से रुजू करो, अवाम जो फैसला करे वो मंजूर होगा, बंद कब्रों में नहीं। अच्छा असद कैसर साहब, अब आप लोग तो फ्लेक्सिबल नहीं है कि 14 मई तक असेंबली तोड़ी जाए, 2 असेंबलियां वो और एक विफाक की, तो उसके बाद ही आगे बात होगी। आप इस पे फ्लेक्सिबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपसे सारे काम करवा लेंगे, बाद में आपको डिच करा देंगे, जैसे हमेशा पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में होता है। हम कौन होते हैं? मैं बताऊं ना, हम कौन होते हैं कि हम बताए कि 14 मई, ये तो कानून है, ये तो आइन है। हम जो भी करेंगे आइन के फ्रेम के अंदर करेंगे। अच्छा, आप आइन के फ्रेम के अंदर अगर उन्होंने करना होता तो आपको मुज़ाकरात करने की नौबत ना आती। मुज़ाकरात करने का मतलब यही है कि वो नहीं करना चाह रहे थे, अब वो नहीं करते, 14 मई तक नहीं करते, फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, फिर हमारे पास जो है ना, व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन है? मतलब फिर तो इसका मतलब ये है कि फिर तो आइन के खात्मे का ऐलान होगा, क्योंकि ये जो कुछ कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि तो इसका मतलब वाज़ेह ही है कि ये आइन को तोड़ रहे हैं। वाज़ेह इसका ऐलान ये है कि आइन को नहीं मानते। इनका वाज़ेह ऐलान ये है कि ये मुल्क बिलाना रिपब्लिक है, यहाँ जो है जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर हम जाएंगे, हम इस मुल्क को कानून और आइन के मातहत लाने के लिए जो हमारा हक़ के कानूनी जंग वो हम करेंगे। हम आवाम के पास जाएंगे, हम पब्लिक में जाएंगे, हम कानूनी और अवामी जंग दोनों लड़ेंगे। और अगर इनका ये ख्याल है, लॉन्ग मार्च कर सकते हैं आप? देखो, उसके लिए जो जरूरी, अगर लॉन्ग मार्च जरूरी हो तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। अभी भी जरूरी नहीं है, नहीं, अभी भी जरूरी नहीं है। आपकी हुकूमत गिराने के लिए 10,000 लोगों का टोला लेके बिलावल साहब आ गए थे महंगाई मार्च के नाम पर। हमजा और मरियम भी ले आए थे। तो आप लोग अभी भी इंतजार करेंगे? आई मीन, ये भी तो देखें ना, अभी पावर पॉलिटिक्स में जब आप पब्लिक आपके साथ खड़ी है, खौफ का आलम भी अपनी जगह पर है, फिर भी अभी आप ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो कब जरूरत पड़ेगी? नहीं, लॉन्ग मार्च तो एक रास्ता नहीं है ना। हाँ। दूसरा रास्ता क्या? चलें दूसरा रास्ता, टेल मी द सेकंड वे। हम पूरी मुल्क तक एहतजाज बढ़ा सकते हैं, हम पैदल मार्च कर सकते हैं, हम ट्रेन मार्च कर सकते हैं। यानी हम देखेंगे कि जितना, और हमने एक भी सोचा है, आप कब तक इंतजार कर रहे हैं? ये करने के लिए कब तक इंतजार कर रहे हैं? हम ये भी सोच रहे हैं, उसमें मशवरत रही कि एक ही दिन हम बाकायदा जो है ना पूरी मुल्क में हर यूनियन कौंसिल में एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। इसके बाद हमारा जो है ना जो सबसे बड़ा मुअस्सर ज़रिया है कि हम पूरा पहिया जाम ऐलान करें। हम इसके लिए ये भी हम कि शटर डाउन करें ताजरों के साथ, क्योंकि ताजर सबसे ज़्यादा मुतासिर है ना, ट्रांसपोर्टर सबसे ज़्यादा मुतासिर है। तो हम ट्रांसपोर्टर्स की भी इंगेज करेंगे, हम ट्रेडर्स को भी इंगेज करेंगे, हम मजदूरों को भी इंगेज करेंगे, हम स्टूडेंट को भी इंगेज करेंगे, हम किसानों को भी इंगेज करेंगे, मजहबी जमातें, मतलब तमाम तबकों को इंगेज करेंगे ताकि इस मुल्क में हम आइन को बचाएं। आइन बच जाएगा? जद्दोजहद में कुछ क्यों ना हो सकता? ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये जो है ना वो खशाक की तरह बह जाएंगे इंशाल्लाह। ये तो जाहिर है कि आप लोगों का विजन भी है, ख्वाहिश भी है, लेकिन हालात मुल्क के ऐसे बने हुए हैं कि जिस तरह आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन ए ट्रू सेंस एब्रोगेट हो चुका है। इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं है, मुअत्तल है आपके मुताबिक, और वाक़ियतन नज़र भी यही आ रहा है। तो 14 मई को तो नहीं होते इंतखाबात, अक्टूबर में होंगे? नहीं, हम तो किसी भी सूरत में इनको, देखिए इस वक्त जो इंटरम गवर्नमेंट है, किस कानून के तहत ये सूबे में बैठे हुए हैं, इनका कोई भी फैसला, इनका कोई भी आर्डर, इनका कोई भी जो एक्सपेंस करेंगे, ये सारा इलीगल है। किसी भी सूरत में जो है काबिल कबूल नहीं है। इनसे हम हिसाब किताब लेंगे। अभी की जो इनके वो है ना, जो फैसले कर रहे हैं ना, इसका एहतसाब होगा इनका, क्योंकि ये इलीगल है। ये अगर कोई तनख्वाह ले रहे हैं, ये कोई मुराद ले रहे हैं, या कोई इवन डिसीजन कर रहे हैं, इवन इनकी कैबिनेट मीटिंग भी इलीगल है। इसका कोई कानूनी हैसियत भी नहीं है और मॉरल हैसियत भी नहीं है। आप मुज़ाकराती टीम का हिस्सा क्यों नहीं है? खान साहब ने क्यों एक शो में कहा कि मेरा तो तमाम जो फेथ है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर है, असद कैसर साहब मेरे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? ये बात क्यों कही उन्होंने? देखिए, हमारा लीडर है, उसने जो फैसला किया है वो बेहतर समझ सकते हैं।
اور چونکہ اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ یہ 3 لوگ کریں گے. ہمیں ایک اور اسائنمنٹ دی گئی تھی, ہم کشمیر گئے تھے, میں اور پرویز خٹک صاحب, اور ادھر انہوں نے, یہ وہ ٹائم تھا, تو خان صاحب تو بلنٹ آدمی ہے, اس نے جو کہا ہمارے لیڈر ہے, جو وہ کہیں گے وہ آپ کو منظور ہے, اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے. رائٹ. اچھا جی, یہ اب نور عالم خان صاحب ہیں, میں کچھ اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج انہوں نے پارلیمنٹ میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کوئی بھی عدالت پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ نہیں مانگ سکتی. آپ سپیکر رہے نیشنل اسمبلی کے, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ جو قانون کی بات کر رہے ہیں نا, ان سے پوچھو کہ تم نے کس قانون کا احترام کیا, کس قانون کا تم نے پاس کیا. یہ تو آپ کوئی رولز کی بات کر رہے ہیں. آئین میں بالکل واضح 68, اس کو کہا جائے 68, آرٹیکل 68 پڑھ لے جی, کہ آپ ججز کے کنڈکٹ پہ بات نہیں کر سکتے کسی بھی فورم پہ, انکلوڈنگ دا پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کے اوپر, سینٹ میں بھی, پارلیمنٹ میں بھی. پارلیمنٹ سینٹ اور دونوں ہے نا. ہاں وہی, اپر ہاؤس لوور ہاؤس. تو اس میں بات نہیں کر سکتی. جو آپ لوگوں نے قراردادیں پاس کی ہے, جو آپ نے تقریریں کی ہے, آپ نے تو آئین کی خلاف ورزی کی ہے, آپ نے تو قانون کی خلاف ورزی کی ہے. یہ تو آپ کے خلاف جو ہے نا کیس بنتا ہے, ان کے خلاف جو ہے نا جو بھی اس کے فوجداری کی بنیاد پہ اس کے خلاف بنتا ہے, اور اس کے خلاف کنٹیمپٹ بھی بنتا ہے. کنٹیمپٹ بنتا ہے. ساتھ میں ایک اور چیز بھی پوچھنے والی ہے کہ اتنا کچھ یہ لوگ بول رہے ہیں, اور ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے, معزز عدلیہ نے بڑے تدبر کا مظاہرہ کیا, بڑے صبر کا مظاہرہ, بڑی برداشت کا مظاہرہ. اور آپ کو لگتا ہے کہ جس حد تک یہ لوگ جا چکے ہیں اس کے بعد ان کے اوپر کنٹیمپٹ بنتی ہے, توہین عدالت؟ مجھے تو ایک اور شک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کیا شک ہے؟ یہ شک یہ ہے کہ یہ شہباز شریف کو جو ہے نا جان بوجھ کے اس پوائنٹ تک لے جانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو, قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں. اور مریم بی بی اور اس کی والد اور ان کو چند لوگ, ان کی خواہش ہے کہ بس یہ بعد میں اس کے اوپر پالیٹکس کریں گے, اس کے اوپر پالیٹکس کریں گے, مظلوم بنیں گے. لیکن غلط فہمی ہے. جتنا آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے نا ایک سال میں, یہ ناقابل معافی ہے. یعنی آپ نے بھی کہا, جو یہ آپ نے کہا اسٹیو ہینکے, جو بہت بڑا اکانومسٹ ہے ورلڈ لیول, وہ کہتے ہیں کہ انفلیشن ریٹ یہ 62% ہے. 62%, وہ بتایا نا, یس 62% ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ ہمارا تقابلی جائزہ لیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ کسی دن اس طرح ایک رکھے, میں تو نہیں آ سکتا, ہمارے احمد اظہر کو بلا لے, یا اس کی جو اکنامکس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نا اس کو بلائیں. آپ جو ہے نا کمپیریزن کروائیں, ٹھیک ہے, کہ ہمیں جو ہے نا اکانومی کیا پوزیشن تھی, ہمارے وقت میں جو ہے نا فارن ریزرو کتنے تھے, ہمارے وقت میں جو ہے نا جو ایکسپورٹ تھی اس کی کیا سٹیٹس تھی, ان کے وقت میں کیا ہے. مطلب یہ پورا ایک انالیسس, جو ریٹس تھی, جو پیٹرول کی قیمت تھی, جو ڈالر کی قیمت, ایک میں یہ مقابلہ کرے. اور یہ الٹا جو ہے نا, اچھا یہ اتنے ڈیٹ, میں کہوں گا ڈیٹ, کہ اتنی ڈیٹ ہے کہ پتہ ہے کہ سب کچھ اس نے خراب کیا. وہ کہتا ہے اس کو, بھائی ہم نے تو 3 سال حکومت کی, 3 سال میں تو ابھی ہم بنیاد بھی رکھ رہے تھے, 2 سال تو ہمارا جو ہے نا کرونا کا آ گیا, تو آپ ہمیں کیوں, آپ 30 سال کمپیریزن بنتا بھی نہیں ہے, کمپیریزن بنتا بھی نہیں ہے. 30 سال آپ حکومت میں رہے, ہم 3 سال کے رہے, 2 سال کرونا میں رہے, اور اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ کمپیریزن کرو, آؤ آپ دیکھ لیں. لیکن یہ صرف جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھو انہوں نے جو کام کرنا تھا کہ اپنے کیسز ختم کروائیں, نیب کے قوانین چینج کروائیں, اپنی لیے مفادات لی, پوری دنیا کی ٹور کرے. بلاول بھٹو جو ہے نا پوری دنیا کے ٹور کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے تعلقات بنا رہے ہیں, پی آر اسٹیبلش کر رہے ہیں, زرداری. اور مولانا جو 13-14 سیٹیں ہیں, اور 13-14 سیٹوں پہ جو ہے نا وہ اتنی بڑی منسٹری لی ہوئی ہیں, اس کو تو مزید مزے ہے نا. تو اصل میں ابھی آدمی جس طرح پس رہا ہے, جو مہنگائی, اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس وقت ایک مایوسی ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں, شادیوں میں جاتا ہوں, اسٹیٹ آف ڈس اپوائنٹمنٹ کیا ہے, میں اس کے اوپر بات کروں گا آپ کی اجازت سے. ایک بریک لے لیتے ہیں, واپسی پہ آ کر بات کرتے ہیں. خواتین حضرات, ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پارلیمان نے ایک نئی اصطلاح انٹروڈیوس کروا دی ہے. اس کے اوپر جو ماہرین آئین اور قانون ہیں وہ بھی ششدر ہیں, ہنس رہے تھے ان سے جب میں نے سوال کیا. حکومت توہین پارلیمنٹ بل لانے کا فیصلہ کر چکی. اب یہ توہین پارلیمنٹ کیا ہوتا ہے, یہ کس کس کے اوپر لاگو ہوگا؟ کل کو پتہ چلے کہ جمیل فاروقی صاحب پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی ڈسکشن پہ بات کر رہے ہیں اور ہمیں کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ کے زمرے میں اٹھا لیا جائے, تو اس ملک کے اندر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ کیا چیز ہے, اس کی کیا کانسٹیٹیوشنل امپورٹنس ہے؟ آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक। मैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। असद कैसर साहब, ये हुकूमत तौहीन पार्लियामेंट बिल लाने का फैसला कर चुकी है। तमाम इत्तेहादी जो हुकूमत के हैं उनका इसके ऊपर इत्तफाक हो चुका है। ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, पहले तो ये बताएं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक जगह भी ये लिखा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है? किसी एक जगह भी, एक लफ्ज़ मुझे बता दें इतनी बड़ी किताब में से, एक जगह भी लिखा हो कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और उसकी कंटेम्प्ट हो सकती है? नहीं, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। मैं इस पर करता हूँ, इन्हें ट्रू सेंस तो होगी, लिखा हुआ कहीं नहीं है। नहीं, लेकिन मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, वो पार्लियामेंट ही ने बनाया ना। हाँ। तो उसी का बनाया हुआ कंटेम्प्ट हो सकती है। कंटेम्प्ट की बात डिफरेंट है। देखो, कंटेम्प्ट जो है ना, ये हम हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। हाँ। हमारे ऊपर लोग हर किस्म की बात कर सकते हैं। जब एक आदमी पॉलिटिक्स में आ जाता है ना, तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। उसके ऊपर जो भी कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी बात कर सकते हैं। अगर वो नहीं पसंद करते तो उसको चाहिए कि वो सियासत ना करे। तो ये तो बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो आप कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं ना, ये कासम नून साहब जब मैं स्पीकर था तो इनकी बड़ी ख्वाहिश थी। ये एक लायर अपने साथ घुमाता था कि मैंने एक तौहीन पार्लियामेंट एक बिल पास किया। मैंने कहा नहीं भाई जान, नहीं हो सकता। देखो, एक एमएनए अगर किसी ऑफिसर के हवाले से, मतलब जितना भी बड़ा ऑफिसर हो, ये नेशनल असेंबली में 2 लफ्ज़ बोले ना तो उसकी करियर ख़त्म हो जाती है। नेशनल असेंबली में अगर कोई एमएनए, तो वो तो बहुत बड़ी पावर होती है ना। क्या ज़रूरत है इसमें आप जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो लेके आए? उसका क्या होगा कि एक एमएनए के साथ किसी ने तू में की होगी। अच्छा, वो आ गया, आगे रोज़ाना मेरे पास आते थे। यानी डेली की बुनियाद पे जब मैं ऑफिस में बैठता था तो कोई कंटेम्प्ट जो है ना कि हमारे जो है ना इस्तेहकाक मजरू हुआ है। तो इस्तेहकाक जो है ना छोटी छोटी चीज़ों पे मजाक के प्रिविलेज कमेटी में भेज दिया, तो वो मजाक बन जाता था। तो वो इस तरह नहीं है। इसका एक प्रोसीजर होना चाहिए। सबसे पहले जो मुझे मिलती थी, जिस तरह जितने भी लोग आते थे ना कि वे प्रोजेक्ट के लिए कोई मुझे मोशन देते थे जी, तो सबसे पहले मैं मुतालिका ऑफिसर को या इदारे को भेज देता था। मैं उसको कहता कि मुझे 14 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेट करके दे दो कि ये क्या हुआ था। तो मैं ऐसा डायरेक्ट नहीं भेजता था, जो एक ख़ास 1-2 केसेस के अलावा बाकी जो है ना मैंने सारे इन्वेस्टिगेट करके भेजता था। तो वो अक्सर जो है ना गलत इंफॉर्मेशन होती थी, गलत चीज़ें होती थी। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल नामुनासिब है। और फिर इसमें अगर ये कहते हैं कि जजेस की हम करेंगे, हमारे पास हुआ ये कि हमारा एक सुनने में ये आया था कि प्रिविलेज कमेटी के सामने बुलाया जाएगा। ये सुनने में आया था। ये इस तरह नहीं हो सकता। मैं बताऊँ, हमारे वक्त में एक हमारा जो जस्टिस फाइज ईसा साहब रास्ते पे जा रहे थे, हमारे एक एमएनए साहब के साथ उसकी तूतीकार हुई थी। उसको पता नहीं था कि एमएनए है, और जो एमएनए था उसको भी पता नहीं था कि जस्टिस है। तो तूतीकार हुई तो उसने उधर पुलिस में टेलीफोन किया और उन्होंने उसको थाने में बंद किया। पता चला कि ये जस्टिस फाइज साहब थे। उन्होंने मुझे जो है ना बाकायदा वो प्रिविलेज मोशन लेके आए कि ये उसके खिलाफ बनती है। मैंने थोड़ी तसली बसली थी। मैंने कहा कि देखिए वाक़या अच्छी बात नहीं है। हाँ, अच्छी बात नहीं हो गया, बस इसको निपटाएं। मैंने सिर्फ एक लेटर भेजा, मैंने उसके नोटिस में लाया कि इस कंप्लेंट आई है। अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया कि एक कंप्लेंट आई है, लेकिन हमने इसको एंटरटेन नहीं किया। ये चीज, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। रोजाना पता नहीं क्या हो जाएगा फिर। लेकिन ये आप इस तरह अपनी अदलिया की तौहीन करें, इंसल्ट करें अपनी सियासी मोटिव्स की वजह से, और आप इसको दबाव में लाने के लिए ताकि वो आपके ख़िलाफ़ जो फैसला ना दे सके, या आप एक मखसूस तर्ज का पैसा लेने के लिए आप इसके ऊपर दबाव लाए, ये नहीं हो सकता। पार्लियामेंट का काम ये है कि वो मुल्क को बचाए, मुल्क को मुत्तहिद रखे, मुल्क को जो है ना सिमत दे। ये नहीं है कि मुल्क की डिस्ट्रक्शन और मुल्क की तबाही में वो अपना किरदार अदा करे। सिराजुल हक साहब जिस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक कोशिश है उनकी, या वो भी ऐसे टाइम टपाऊ प्रोग्राम होगा? मुझे तो कोई संजीदगी नज़र नहीं आई। मैं समझता हूँ किसकी तरफ से? सिराजुल हक साहब की तरफ से? मुझे पता नहीं कि वो उन्होंने क्या किया, मुझे कोई आइडिया नहीं अभी। लेकिन मुझे हुकूमत की तरफ से, सिराजुल हक साहब की तरफ से संजीदगी नहीं है। मतलब उसने तो एक वो बहुत तेज कोशिश की ना, लेकिन इसके बाद वो बात ख़त्म हो गई। मुझे पता नहीं है कि वो क्या, लेकिन मेरे ख्याल में वो आगे नहीं बढ़ सकती, किसी कंक्लूजन तक नहीं जा पा रही। जी जी जी। अभी उन्होंने तो फिर वो असद उमर साहब के ऊपर बहुत कुछ बोल दिया कि बैरून मुल्क सांसें रखते हैं असद उमर साहब। फिर असद उमर साहब ने सिराजुल हक साहब को कानूनी नोटिस भी भिजवा दिया है। तो जब एक शख्स मीडिएट करने की पोजीशन लेके बैठा हुआ था, आपको लगता है सिराजुल हक साहब ने ऑटो पे ही खुद से ही ऑल पार्टीज कराने का सोचा होगा, या कहीं से कोई थपकी होगी? मैं कोई
آپ شور نہیں ہیں بٹ یور میں انالیسس. یہ نہیں سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سراج شرک صاحب جو ہے بہت بڑی جماعت کی امیر ہے، اس کو جو بات کرنی ہے وہ سوچ سمجھ کے کرے. وہ اس کی پارٹی اور اس کی پارٹی کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتی کہ ایک سنی سنائی بات کو وہ پھیلائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے، اور یہ اس کا حق ہے اسد عمر صاحب نے کہ اگر اس کے خلاف کوئی ایسی بیان آئی ہے تو وہ اسے کلیریفائی کرے کہ بھائی لے کے آؤ، ثبوت لاؤ، پروف لاؤ، کدھر ہے. تو بہرحال میرے خیال میں سراج صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا مطلب ایک ایسی پوزیشن پہ اور ایسی جماعت کے امیر ہیں کہ اس کو بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پنجاب اور کے پی کے کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، واٹ از دیئر کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس رائٹ ناؤ؟ ابھی کوئی نہیں ہے، اس کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو ابھی تو اس کی جتنی بھی احکامات ہیں وہ غیر قانونی ہیں، اور اگر کوئی افسر اس کے احکامات مانے گا تو اس کا حساب مان رہے ہیں لوگ، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، رات کو چھاپے پڑ رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیں نا، جو آفیسر اس میں ہوگا نا، میں آپ کو یہ شیورٹی دیتا ہوں کیا کہ ہم ایسی ایک ایک چیز کا حساب لیں گے. حساب لیں گے قانون کے مطابق اس کے خلاف جو ہے کارروائی ہوگی، اس کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن وہ حساب کب لیا جائے گا؟ جب گورنمنٹ میں آئیں گے، جب پاور میں آئیں گے. آپ کو لگتا ہے پاور میں آنے دیں گے آپ؟ یہ کس کی مزاج ہے کہ میں روکے جی؟ یہ عوام کا فیصلہ ہے. اگلا الیکشن نہیں ہونے دے رہے، آپ کہہ رہے ہیں پاور میں آنے دیں گے. سوچیں نا، جسٹ امیجن دے آر ناٹ ایون انٹرسٹڈ ٹو لیٹ یو گو انٹو دی الیکشنز. اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ملک جو ہے نا ابھی صحیح معنوں میں ایک نیا پاکستان بنتے جا رہا ہے. پہلی دفعہ اب راج کرے گی خلق خدا. سر نیا پاکستان تو آپ بنانے جا رہے ہیں، ایجنٹ ہون بیٹھے نے کہتے ہیں پرانا پاکستان، ایک اور پسوں آواز آئی ہمارا پاکستان، تو آپ اس کے بیچ میں نیا پاکستان پھر لے آئے. بس دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے نا قائد اعظم کا پاکستان، اور قائد اعظم کا پاکستان وہی جہاں قانون کی حکمرانی ہو، جہاں آئین کی بالادستی ہو، جہاں کوئی قانون سے بالا تر نہ ہو. یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہماری امید ہے، اور انشاءاللہ آئندہ کوئی، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے اپنے پیرامیٹرز میں کام کریں، جو قانون اور آئین نے اس کی پیرامیٹرز اور اس کی جورسڈکشن تعین کی ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے کام کریں. کانسٹیٹوئنسی میں جاتے ہیں اپنی ریگولر. کیا کہتے ہیں لوگ ان حالات کو لے کر، مہنگائی کو لے کر؟ اے فیئر اینڈ آنیسٹ اوپینین، پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزینٹیٹو ہو کے نہیں، ویسے لوگ کیا کہتے ہیں مہنگائی کے اوپر اور اس کرنٹ سچویشن کے اوپر؟ دیکھو الحمدللہ ہم نے بہت اچھا ڈیلیور کیا. کے پی کے میں تو ہمارا مثال تھا، جس طرح ہم نے پولیس کی ریفارمز کی، جس طرح ہم نے ایجوکیشن میں کی، جس طرح ہم نے ہیلتھ میں کی، جس طرح ہم نے صحت کارڈ دیا، تو وہ تو لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئے، ایک ماڈل بن گئے. اور کل ہم نے یعنی 24 گھنٹے بھی نہیں کہہ سکتے، 24 گھنٹے کی نوٹس پہ جو ہے نا ہم نے کل مظاہرہ کیا پشاور میں. شدید ژالہ باری، بارش چھوڑو، شدید بارش، ژالہ باری، برا موسم، اس میں بھی لوگ نکلے ہوئے تھے. اور آپ دیکھ رہے تھے ویڈیو دکھائے نا کہ کیا پشاور میں دفعہ 144 بھی لگا رہی تھی اچانک سے رات کو. وہ دکھائے. اب اندازہ کریں نا، ان کی بوکلاٹ چیک کریں آپ. بالکل جی، جو کچھ کرنا چاہے کرے، لیکن الحمدللہ لوگ نکل آئے، اتنے لوگ نکل آئے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کتنی بڑی، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان اس وقت واحد امید ہے، اور عمران خان نے جو جنگ شروع کی ہے وہ اس کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. عمران خان کی جنگ جو ہے نا اس ملک کے لیے، اس ملک کی قانون کی بالادستی کے لیے، اس ملک کی سورنٹی کے لیے ہے، اور ایک خوددار پاکستان کے لیے. اور ہم کسی کے ساتھ، میں ایک بات بتاؤں نا، میں نے جو بات کی ہے پہلے اس کو آپ اس کنٹیکسٹ پہ لیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہیں، کسی سے ساتھ دشمنی نہیں ہے. ہم قانون کے مطابق تمام محنت کریں گے، جو قانون کے مطابق ہوگا، کسی کے ساتھ ذاتی انتقام نہیں ہوگا. یہ ہم کیٹیگریکلی کہنا چاہتے ہیں. لیکن جس نے قانون کو مس انٹرپریٹ کیا ہے، یا جس نے قانون کا غلط استعمال کیا ہے، یا جس نے پاور کو جو ہے نا مس یوز آف پاور کیا ہے، اور اس نے لوگوں کو غیر ضرور تنگ اور بے عزت اور وہ کیا ہے، اس کا تو قانون میں حق بنتا ہے نا. ویری رائٹ. لیکن وہاں پہ بات آپ قانون کی کریں گے جہاں قانون اپلیکیبل ہو بھی. اگین بڑا انفارچونیٹ ہے. لیکن ہم جو بھی کریں گے، دیکھو ہم وہ سب سے پہلے آپ کا روڈ میپ، سر میری عرضی سنیں نا، سب سے پہلے آپ کا روڈ میپ یہ ہونا چاہیے. اب جب بھی آپ پاور میں ہیں، اول تو جو حالات ہیں اس سے لگتا نہیں کہ پاور کس کے پاس ہے اور کتنا عرصہ رہے گی، لیکن جب بھی آپ پاور میں ہیں سب سے پہلے تو آپ کانسٹیٹیوشن کے مطابق قانون اور انصاف کے نظام کے اندر تطہیر کریں. اٹ نیڈز ریفارمز آن وار فوٹنگز، بہت ضروری ہے. صرف اوپر کی عدلیہ کی بات نہیں کر، آپ نیچے جا کے دیکھیں، ہزاروں کیسز ایسے ہیں جو پینڈنگ پڑے ہیں، 3 سال تک پروسیکیوٹر ہی نہیں آتا وہاں پر.
میں آپ کو جا کے چیک تو کریں آپ. میں بالکل ٹھیک تھے. ہم نے KPK میں ایک پورا قانون بنایا تھا اور بدقسمتی سے ہمارے اس دور پہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, اور اس میں جو ہے نا تھوڑا ہم نے اسپیڈی جسٹس کے حوالے سے اسپیڈی جسٹس وہ اس میں مجھے پتہ ہے موبائل آپ کی جو کورٹس تھی اور وہ بھی تھی, اور 1 سال کے اندر جو ہے نا تمام کیسز ختم ہونے تھے. اور اس میں یہ تھا کہ اس میں فائن بھی لگنی تھی اگر وکیل جو ہے نا 2 دفعہ کے سے زیادہ جو ہے نا وہ اگر حاضر ہو جائے تو پھر اس کو نیکسٹ فائن لگتا ہے, اور تاکہ وہ کیس جلد ختم ہو. تو اس کے لیے ہم نے قانون بنایا ہے, اس کو ہم ریولز اسلام آباد میں بھی کریں گے. ہم پورا جوڈیشل ریفارم لائیں گے, ہم پورا ایجوکیشن کے حوالے سے ریفارم لائیں گے, اور جو بہت بڑا کام کریں گے. دیکھو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری اکانومی کا, اکانومی میں ہمارے پاس جو اتنا اس وقت جو ہمارے ایسٹس ہیں وہ مطلب میں آپ کو بتاؤں نا, ایک اسلام آباد کلب کی جو پراپرٹی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی اس کی کتنی اثاثے ہوں گے, کتنی ویلیو ہوگی. اچھا مجھے بتاؤ کہ اسلام آباد کلب, میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کلب کی اس وقت کتنی بینیفیشریز ہیں. کیا یہ اسلام آباد کلب جو ہے صرف ایلیٹ کے لیے ہے؟ پارلیمنٹ ایلیٹ کے لیے ہے سر. آپ سے بھی کلب کی بات کریں, پارلیمنٹ اٹسیلف لکس لائک اے کلب. میں اگر یہ صرف ایلیٹ کے لیے ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. یا تو سب کے لیے اس قسم کی فیسلٹی ہو کہ ہر شہری ادھر جا سکے, یا اگر یہ نہیں ہے تو یہ جم خانہ ہے, یہ اسلام آباد کلب ہے, یہ پولو گراؤنڈ ہے. اچھا ان کو آپ بیچ کے اپنی قرضے ختم کروائیں. آپ ان کو نہیں سر, یہ تو آپ نے پہلے بھی کہا تھا. کہاں ٹوٹی گورنر ہاؤس کی دیواریں, کہاں بنی یونیورسٹی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر؟ ہم نے جو یہ بات تو نہ کریں. میں بتاؤں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے یونیورسٹی جو ہے نا پروسیس نہیں کی. نیشنل اسمبلی نے جو پرائم منسٹر نے جو یونیورسٹی بنائی اس کو چارٹر کیا, اس کو وہ پروسیس کروایا. ہمارے پاس جو پرابلم تھا, جو سب سے بڑا ہمیں ایشو آیا, 2/3 میجورٹی نہیں تھی. 2/3 نہیں, ہمارے سمپل میجارٹی تھی. ہم جو بھی کام کرتے تھے, دیکھو ہر کام کولیشن تھا نا سر, کولیشن تھا. پھر مسئلے میں مجھے آپ بات اگر کمپلیٹ کرنے دیں تو مہربانی ہوگی. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کوئی بھی کام کریں تو اس کے لیے آپ نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے. جب قانون سازی میں آپ کے لیے ہرڈل آ جائیں, آپ کے پاس ریلائز ہو, اور آپ ایک چیز پہ اس کو جو ہے نا منت ہو, سماجت ہو, اور پھر بلانا, یہ نہیں ہو سکتا. ہماری ریکویسٹ ہے کہ پبلک ہمیں پراپر مینڈیٹ دے. ہم آپ کو گورنر ہاؤس کی دیوار بھی گرا کے دیں گے, ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے نا یونیورسٹی بھی بنا کے دیں گے. ہم آپ کو جو ہمارے جو یہاں جو بڑے بڑے ہاؤسز ہیں, اس کے جو DIGs اور کمشنرز اور بیوروکریٹس کے ہیں, اس سب کو ہم یا تو ہم ہوٹل میں کنورٹ کریں گے, ریسٹورنٹ میں کنورٹ کریں گے, یا اس کو بیچ کے. اور اس کے ساتھ جو آپ کی ریلوے کے ایسٹس ہیں, یعنی ریلوے آپ کا خسارہ میں کیوں خسارہ میں ہے بھائی؟ آپ کا اسٹیل مل, آپ مجھے بتاؤ نا, ہماری گدون انڈسٹریل زون میں ایک چھوٹا اسٹیل مل اتنا پیسے کماتے ہیں, اور آپ کا ایک سب سے پاکستان کا نہیں دنیا کا سب سے بڑا اسٹیل مل جو ہے نا خسارے میں ہے. نکالو سب کو, فارغ کرو. جو اس کی انتظامیہ ہے, میں انتظامیہ کی بات کروں, ایڈمنسٹریشن کی بات کروں, جو فیصلے کرتے ہیں, نئے ایڈمنسٹریشن لے کے آؤ, یا اگر نہیں ہے تو اس کی جو ہے نا آپ اس کے اوپر پرائیویٹائز کرو. ویری رائٹ. اس کے لیے, اور اس طرح آپ کا PI ہے, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا, ہمیں امپلائیز کے حقوق نیشنل ایسٹ ہے, ہاں, لیکن ان کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ اس PIA کو اس کرائسس سے نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا ہے. اگر آپ نے نکالنا ہے تو اس پہ گولڈن ہینڈ شیک کوئی چیز متعارف کرو, یعنی اس کے امپلائیز کے ساتھ بیٹھ کے اس کے لیے ایک متبادل راستہ ڈھونڈو. لیکن جو ادارے ملک کے اکانومی پہ وہ بوجھ ہے, اس کے لیے کوئی ارینجمنٹ کرنی پڑے گی. سر, اسلام آباد کے ریڈ زون ایریا کا آپ نے وزٹ کیا؟ جی. کیسا لگا آج کل ماحول آپ کا؟ بالکل اسٹرینج ہے نا. گیٹس بن رہے ہیں, دیکھا آپ نے؟ یہ ادھر آپ کے ہوٹل کے سامنے نجی ہوٹل, وہ آپ دیکھ لینا. کیوں, اس کی ریزن کیا ہے, کچھ آئیڈیا ہے؟ میں جو پہلے ہم آتے تھے نا, میں آج سے 15-20 سال پہلے بات کرتا ہوں نا, ہم خود اسلام آباد آتے تھے تو ڈرتے تھے, بہت کم آتے تھے. ہمارے علاقے کے ٹیکسی ڈرائیور تو بالکل نہیں آتا تھا, کبھی نہیں آتا تھا, کیونکہ یہاں آنا, اور اسلام آباد پولیس جو ہے نا ہر چیک پوسٹ پہ جو ہے نا باقاعدہ بتہ لیا جاتا ہے. اور یہ انہوں نے سیکیورٹی کے لیے نہیں رکھے ہیں, انہوں نے بتے کے لیے رکھے ہیں. یہ جتنی بھی چیک پوسٹ ہیں, اس سے بہت بڑی کمائی ہے. یہ کمائی جاتی ہے تمام آفیسر کے اوپر جاتی ہے, جو مختلف کمائی ہو رہی ہے. انہوں نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا, انہوں نے تو ملک کی شکل بدل دی. ہمارے وقت میں ہم نے
یہ چیک پوسٹ ختم کی؟ نہیں کیا کوئی دہشت گردی ہوئی اس کی؟ یہ کوئی چیک پوسٹ کی بات نہیں کر رہا میں، آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، گیٹس بن رہے ہیں. نہیں وہ گیٹس الگ بات ہے. کیوں بن رہے ہیں کہ لوگ نہ آ جائیں اس طرف؟ ہاں میں بتاؤں نا، گیٹ بنے، گیٹ بن کی کوئی پرواہ پھر نہیں کرتے، جب انقلاب آتا ہے تو سب کچھ بیچ جاتا ہے اس میں. ٹریلر پہ چڑھ جاتے ہیں. ہاں میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ جو کر رہے ہیں، جو اسلام آباد کو انہوں نے پولیس اسٹیٹ بنایا ہے، اور اسلام آباد میں اس وقت جتنا رشوت کا بازار گرم ہے، جس طرح اس کی اتنا کرپٹ پولیس جو اسلام آباد کی دنیا میں کہیں نہیں ملے گی آپ کو. اور پھر یہ چیک پوسٹ، آپ کبھی ویڈیو تو بنائے نا، جا کے کوئی خفیہ کیمرے لگاؤ کہ کتنے کتنے پیسے کمائے جاتے ہیں ایک ایک غریب آدمی سے. اور پھر جو ہمارے علاقے کے لوگ آتے ہیں ان کی جو تذلیل ہوتی ہے، بہت افسوس ہے. لیکن چلو یہ جو کر رہے ہیں یہ اپنا اصلی چہرہ دکھا رہے ہیں. ہم اس تذلیل کو اور اس تضحیک کو جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ختم کریں گے. اسلام آباد کو جو ہے نا پھر امن کا شہر بنائیں گے. یہاں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروائیں گے، اور یہاں کوشش کریں گے جو سی ڈی اے ہے اس کے اوپر ریفارم کر کے سی ڈی اے کا موجودہ اسٹیٹس کو ختم کیا جائے. اسد قیسی صاحب، یو گائز آر گوئنگ اگین ٹو دا پبلک فار اسٹریٹ پالیٹکس ان کیس اف ٹاکس آر ناٹ گیٹنگ فائنلائزڈ. بالکل پبلک کے پاس جا رہے ہیں. خان صاحب اس میں شک نہیں ہے. ہم نے کل ایک تھوڑا سا وہ دکھا دیا ہے، ٹریلر دکھا دیا ہے. ہم نہ تکے ہیں، نہ پیچھے ہٹے ہیں، نہ ڈرے ہیں. اور جن کو اگر خیال ہے کہ ان کو دبائیں گے تو ہم نہ دبیں گے، اور نہ ان کی وجہ سے خان صاحب خود لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ ہم ساتھ اس کے ساتھ ہوں گے. ویری رائٹ جناب. اسد قیسی صاحب سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کی اوور آل ڈسکشن کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز نکلی ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ سپریم ہے، وہ مانگ سکتی ہے کسی بھی پروسیڈنگز کے حوالے سے ڈیٹیلز، اور اس کو دینا چاہیے. اور جو ہرزہ سرائی اس وقت پارلیمان کے اندر ہو رہی ہے، کہیں پر بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. باقی مذاکرات کے نام کے اوپر مذاق پبلک کے ساتھ پچھلے 75 سال سے ہو رہا ہے، اور ہر دور کے اندر یہ ہوتا آ رہا ہے. کسی حکومت کو 5 سال مکمل نہیں کرنے دیے جاتے. پارلیمان اپنا کانسٹیٹیوشنل ٹائم پورا کر رہی ہے. ایک صدر نے بھی 5 سال پورے کیے ہیں، لیکن کسی پرائم منسٹر نے آج تک پورے نہیں کیے ہیں. اور میرے خیال میں دس از ہائی ٹائم فار دا پبلک آف پاکستان کہ ان کے ووٹ کو رسپیکٹ کیا جائے، اور 90 دن کے نام کے اوپر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپس بٹھائے گئے ہیں، جو اس وقت ان کانسٹیٹیوشنل ہیں، ان لافل ہیں، پبلک کے ٹیکس پیئر منی کے اوپر ان کے اخراجات اٹھائے جا رہے ہیں اور وہ فیصلے کر رہے ہیں، وہ کسی طور بھی کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے. میرے خیال سے اس کے اوپر اب ہماری عدلیہ کو بھی بڑا سیریس نوٹس لینا ہوگا. آج کی نیشنل ڈیبیٹ سے اتنا ہی. جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مکھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو. امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت. And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.